من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وقال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دو فریق زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں اس مسجد کے امام صاحب مولانا مفتی شمس الرحمان صاحب اور ان کے فجر کی نماز کے مقتدی جنہوں نے یہ سعادت حاصل کی. ان کی محنت سے ہمیں آپس میں ملاقات کا موقع ملا. پہلے کی طرح پہلے بھی موقع آپ حضرات نے ہمیں یہاں ملنے کا عطا کیا. کھانا پینا تو سب لوگ کرتے ہیں. کانا یأکلان الطعام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ وہ معبود نہیں ہیں کیونکہ وہ کھانا کھاتے تھے. کھانا تو سارے لوگ کھاتے ہیں. إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. فرمایا آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کھانا کھاتے تھے. ضرورتوں کے لیے بازار میں بھی میلوں میں بھی جاتے تھے. کھانا تو مختلف طریقے سے کھاتے ہیں لوگ. یہ تو آپ حضرات کے خوشی کا اظہار ہوتا ہے، مہمان نوازی ہوتی ہے، ہم شامل ہو جاتے ہیں، آپ کی شکر گزار ہیں. اور پھر زیادہ مبارکباد کے مستحق مفسر قرآن اور استاد الحدیث مفتی شمس الرحمان صاحب کے والد محترم حضرت مولانا خادم حسین صاحب مدظلہ العلی، جن کی تربیت سے تعلیم سے ان کے سارے صاحبزادے قابل رشک زندگیوں والے اور مصروفیات والے ہیں. دو صاحبزادے تو ہمیں ایسے ہی عمل پر اکٹھا کرتے ہیں، حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب اور حضرت مفتی شمس الرحمان صاحب. میں اس موقع پر مفصل بات کہیں بھی نہیں کرتا، میں مختصر ہی کرتا ہوں. لیکن میں قرآن کریم کے بارے میں دو تین باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم بہت ہی ہدایت کا مؤثر ذریعہ ہے. ہدی للمتقین، تقویٰ کے طالبوں کے لیے رہنما قرآن ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں. کتاب کامل یہی ہے. جب کہا جائے کتاب پڑھو کتاب لاؤ تو ہر مسلمان کا ذہن قرآن کی طرف پڑھنا چاہیے. ذالک الکتاب، اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو صرف کتاب کہا جائے.
یہ کہنا تو ٹھیک ہے فضائل لے آؤ، فضائل والی کتاب لے آؤ، لیکن جب کہا جائے کتاب لے آؤ تو آپ دوڑ کر قرآن پکڑ کر لائیں۔ میں تفصیل نہیں کرتا، ضرورت بھی نہیں، لیکن الشیخ اذا اطلق یراد بہ الکامل، یہ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ کتاب لاؤ جی، دوڑ کے قرآن لے لو، واز کرو، قرآن کا ترجمہ سنا دو، موعظۃ من ربکم، یہ رب کا واز ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک اشارہ تھا، اس کتاب کی عظمت جو ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ سارے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام۔ تو اس کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پہاڑ کو عقل دے کر مکلف بنا کر اس پر میں اتارتا تو پہاڑ متاثر ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، دب جاتا، اور ہدایت عنابت کی وجہ سے ہوتی ہے، طلب کی وجہ سے۔ متقین جو تقویٰ کے طالب ہیں، جن میں طلب نہیں، ابو جہل اس ہستی سے 13 سال قرآن سنتا رہا جن پر نازل ہوا، اور اللہ کے بعد جن کی سب سے زیادہ شان ہے، ابو جہل کو ایمان نصیب نہیں ہو، بلکہ پڑوس میں ابو لہب تھا، چچا بھی تھا، حفیظی پڑوسی بھی تھا، اس نے توجہ سے نہیں سنا، ان کو اس کو ہدایت نہیں دی۔ حسن سے بصرہ، بلال، الحبش، سہیل، روم سے خاک مکہ، ابو جہل جب العجبی، روم کے حسن بصری اور سہیل رومی اور بلال حبشی کو تو ایمان مل گیا کیونکہ انہیں طلب تھی۔ ابو طالب کے اندر طلب نہیں تھی، کنیت تو اس کی تھی ابو طالب، طالب اس کے بیٹے کا نام تھا، طلب نہیں تھی، ہدایت تھی، اس کا بیٹا بڑا جو تھا وہ طالب تھا، تو طلب نہیں تھی تو کفر پر مرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں دعوت دی کہ چلو یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے لنگوٹیے ابو جہل، تو یہ ان کو آپ نہیں سنانا چاہتے ہیں، ایک کار کے کلمہ پڑھ دو تاکہ میں شفاعت کر سکوں، لیکن وہ بار بار یہی کہتے تھے، دیکھنا اپنے باپ کے دین کو نہیں چھوڑنا، ڈرنا نہیں ہے، ڈٹا رہے۔ تو وہ ڈٹا رہا، اس نے کہا میں اپنے باپ کی مذہب پر پڑھتا ہوں، علی ملت عبد المطلب۔ تو طلب نہیں تھی تو ابو طالب کو بھی ہدایت نہیں ملی، ابو لہب کو بھی نہیں ملی، ابو جہل کو بھی نہیں ملی۔ طلب ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس قرآن کے اندر میں یہ اثر رکھتا کہ اس کے سننے سے پہاڑ چل پڑتے، اس کے پڑھنے سے سفر آسان ہو جاتا، قطعت بہ الارض، اس کے پڑھنے سے مردے زندہ ہو کر باتیں کرتے، تب بھی یہ آپ کے دشمن ایمان نہ لاتے، اتنے معجزات دیکھ کر بھی یہ ایمان، کیونکہ ہم نے طلب نہیں، ضدی ہیں، تو طلب ضروری ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے ہدایت کا، انابت، ہدایت، استقامت، ربط القلب۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے اثر کو ظاہر کر دیتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے اثر کو ظاہر کر دیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، کبھی اونٹنی پر سوار ہوتے تو اس کی پیٹھ جھک جاتی تھی وزن کی وجہ سے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، آپ کی ران میری ران پر رکھی ہوئی تھی، میں نے یہ محسوس کیا اتنا بوجھ کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی،
اتنا بخاری شریف میں آتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا اور شروع میں آپ پر ہمت آتی تھی تو سردی میں آپ پر پسینہ آ جاتا تھا، پسینے سے آپ شرابور ہو جاتے تھے۔ نبی میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ لما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ تعالیٰ کے انوارات کی تجلی سے طور پہاڑ کا وہ حصہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام زندہ رہے، صرف بے ہوش ہوئے۔ تو چٹان سے بھی نبی میں زیادہ برداشت ہے، اس کے باوجود آپ کو پسینہ آتا تھا سردی میں، اتنا وزن ہوتا تھا۔ تو میں 2-3 باتیں سناتا ہوں آسان آسان جو سب کو سمجھ آئیں گی، اور یہ لکھی ہیں حضرت مولانا شیخ الحدیث ظفر احمد عثمانی، جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بانجے تھے، شاگرد تھے، خلیفہ تھے، اور جنہوں نے پاکستان جب بنا 1947 میں تو 14 اگست کو ڈھاکے میں جناح صاحب کی درخواست پر پاکستان کا پرچم لہرایا تھا۔ بڑے یہ مشہور آدمی تھے اور بڑے شیخ الحدیث، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں کئی، ان میں سے میں 1-2 آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن کریم کے اعجاز کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں میں رنگون میں تھا، وہاں مدرس تھا، ہندوستان سے ایک آدمی آیا، اس کا 4 سال سے تھوڑی عمر کا بچہ تھا، وہ بچہ پیدائشی حافظ تھا، حفظ کیا نہیں تھا، پیدائشی حافظ تھا۔ تو وہ اس کا والد لوگوں کو کہتا تھا اس میرے بچے سے پوچھو کوئی آیت، یہ اس سے آگے تمہیں سنا دے گا 10-15 آیتیں، چھوٹا سا بچہ۔ تو کئی جگہ لوگوں کو یہ بتاتا تھا تو لوگ اس بچے سے خوش ہو کر انعامات دیتے تھے، پیسے دیتے تھے۔ تو میں نے اس کو کہا، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے، میں نے اس کو کہا کہ اس کی زیادہ نمائش نہ کرو، اس کو آمدن کا ذریعہ نہ بناؤ، یہ بچہ بہت ہو جائے گا۔ لیکن اس نے بات نہیں مانی، مال کے لالچ میں وہ مجموعوں میں جا کر یہ بات کرتا تھا، لوگ انعامات دیتے تھے۔ 1 سال کے اندر وہ بہت ہو گیا۔ معمولی بات کی تو کسی کی نظر لگتی ہے جیسے ہی۔ پھر یہ ہے کہ ایک قاری صاحب، یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے، ایک قاری صاحب بھوپال میں رہتے تھے، ان کو حج کا بہت زیادہ شوق ہوا اور ان کے پاس صرف 1 روپیہ تھا۔ وہ اس روپے سے ایک تھیلا بنوایا اور 4 آنے کی چنے بھنے ہوئے اس تھیلے میں رکھے اور کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ چل پڑے حج کے لیے پیدل۔ بمبئی کو گئے اور رستے میں کسی نے کھانا کھلا دیا تو کھا لیا، نہیں تو وہی چنے تھوڑے سے کھا کر اوپر پانی پی لیا۔ تو وہ پیدل بمبئی گئے، وہاں کپتان کو ملے، انگریز تھا، اس کو کہا مجھے حج کا شوق ہے، میرے پاس پیسے نہیں، کوئی مجھے ڈیوٹی بتا دو، میں وہ ڈیوٹی کروں، خدمت کروں اور میں پہنچ جاؤں مکے کو۔ اس نے کہا ڈیوٹی تو ہے لیکن تو بڑا مقدس آدمی معلوم ہوتا ہے، نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تیرے لائق نہیں ہے ڈیوٹی۔ تو اس نے کہا نہیں، کوئی بھی ڈیوٹی ہو میں کروں گا، مجھے حج کا شوق ہے۔ کہا اچھا، اگر تو ڈیوٹی ہر قسم کی کرنا چاہتا ہے تو یہ بھوری غلے کی اٹھا کر بتا کہ تیرے اندر طاقت ہے۔ تو بھوری بڑی وزنی تھی، انہوں نے دعا کی یا اللہ میں حج کو جانا چاہتا ہوں، اور اس نے یہ شرط لگائی ہے کہ بھوری اٹھاؤ، تو مجھے توفیق دے کہ میں اس بھوری کو اٹھا لوں۔ قاری تھا، نیک آدمی تھا، نیک نیت تھا، اس نے بسم اللہ پڑھ کر بھوری کو سر سے اوپر تک اٹھا دیا۔ تو وہ کپتان خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ
پہلوان ہے، تکڑا ہے. کہا ٹھیک ہے، لیکن کام ایسا ہے کہ تیرے لائق نہیں ہے، ذرا اچھا کام نہیں. کہا میں کروں گا ہر کام، میں نے حج کو جانا ہے. کہا یہ جو پانی کا پائپ ہے اس کے ذریعے جہاز کے عرشے کو، فرش کو بھی دھویا تھا روزانہ، اور لیٹرینوں کو بھی صاف کیا تھا، پانی ڈالا کرتا کہ وہ صاف ہو جائے. اس نے کہا بالکل ٹھیک. قاری تھا لیکن حج کا شوق تھا تو اس نے یہ بات منظور کر. تو وہ کپڑے اتار کر تہپن باندھ کر وہ سارا جہاز بھی دھوتا تھا، لیٹرینیں بھی صاف کرتا تھا، اور رات کو کپڑے اپنے غسل کر کے کپڑے پہن کر نماز پڑھتا تھا، تہجد میں قرآن پڑھتا تھا. ایک دن وہ کپتان انگریز جو ہے وہ معائنہ کرنے کے لیے جہاز کے صبح سویرے آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تہجد میں قرآن پڑھ رہا، خوش آواز تھا، قاری تھا. تو وہ متاثر ہوا، سننے لگا. جب اس نے نماز مکمل کی تو کہا یہ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا میں نماز میں اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا. کہا یہ مجھے بھی سکھا دے. مسلمان ہونے کی نیت نہیں تھی، قرآن سے متاثر ہو کر کہا یہ جو کلام تو پڑھ رہا تھا یہ مجھے بھی سکھا دے. تو اس نے کہا کہ پہلے غسل کر، صاف کپڑے پہن، پھر میں تجھے سکھاؤں گا. تو اس انگریز نے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے اور اس کو پہلے کلمہ پڑھایا، پھر سورہ اخلاص یاد کرایا، قل هو اللہ احد، یہاں سے جو بھی نماز میں پڑھی. سورہ اخلاص پڑھ لی. اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں مسلمان ہو گیا، ویسے ہی شوق سے قرآن یاد کی سورہ اخلاص. تو وہ چلتے چلتے سورہ اخلاص پڑھتا. اس کو دوسرے عیسائیوں یا انگریزوں نے کہا تو وہ مسلمان ہو گیا. اس نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوا. کہا تو مسلمان ہو گیا. وہ قاری صاحب سے پوچھا کہ بھئی میں مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا وہ تو کئی دن ہو گئے، میں نے جب سے تجھے کلمہ پڑھایا تو اس وقت سے مسلمان ہے. کہا اچھا. پہلے پریشان ہوا، پھر اس کے بعد اس نے کہا چلو مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہی رہوں گا، اب میں مسلمان ہی رہوں گا. بیوی کو کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو بھی کلمہ پڑھ، اگر نہیں کلمہ پڑھتی تو میں تجھے جدا کرتا ہوں. بیوی نے کلمہ نہیں پڑھا، بیوی کو چھوڑ دیا. اب جب وہ کنارے پہ جدہ میں پہنچا، یہ لفظ مشہور ہے جدہ، جدہ کا معنی دادی. تو وہاں ایک قبر ہے، لوگ کہتے ہیں یہ حضرت حوا کی قبر ہے. یہ ساری بات غلط. حضرت حوا کی قبر ہونا وہ ثابت نہیں ہے. لفظ جدہ نہیں ہے، لفظ جدہ ہے. جدہ یا جدہ، پیش کے ساتھ یا زیر کے ساتھ، جدہ نہیں. لیکن مشہور ہے اس لیے جدہ ہی کہتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. تو وہاں جب پہنچا تو وہ قاری صاحب جب اترے جہاز سے تو اس کپتان نے کہا، اس نے چٹھی لکھ کر، درخواست لکھ کر، استعفا لکھ کر اپنے نائب کپتان کو دے دیا کہ یہ گورنمنٹ کو دے دینا، میں مستعفی ہو گیا اور میری جگہ تو جہاز کو چلا. اور قاری صاحب کو کہا میں بھی میرے ساتھ جاتا ہوں مکے کو. وہ مکے میں آیا، قاری صاحب کے ساتھ حج کیا، مدینہ منورہ کو گیا. تو یہ سارا سبب کیا ہوا؟ اس قاری صاحب کا صحیح طریقے سے خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنا تھا، اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا. یہ ایک بات ہوئی. ایک آدھ اور سناتا ہوں، لمبی بات نہیں کرتا. اس میں ہے 8-9 باتیں ہیں حضرت سامنے نے لکھی ہے. ایک بات یہ ہے کہ امریکہ میں ایک فلم کمپنی، ایک کمپنی کا مالک تھا، فلم کمپنی کا، غیر مسلم. اس نے عربوں کو کہا کہ وہاں رہتے تھے کہ میں نماز کی فلم بنانا چاہتا ہوں، میرے پاس 10-15 مسلمان لاؤ، ایک مؤذن لاؤ، ایک نماز پڑھانے والا لاؤ تاکہ میں فلم بناؤں. تو ان عربوں نے 10-15 آدمی اکٹھے کیے، ایک خوش آواز آدمی اذان کے لیے، ایک نماز کے لیے لائے. تو اب جب اس نے اذان سنی تو وہ حیران ہو گیا، بڑا متاثر ہوا.
جب نماز میں اس نے قرآن سنا تو وہ رونے لگا. فلم کا مالک، کمپنی کا مالک بڑا مالدار تھا، رونے لگا، اتنا متاثر ہوا. اور جیسے ہی سلام پھرا اس نے کہا بھائی مجھے مسلمان کرو. اس امام صاحب سے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد اس نے اس فلم کی جو کمپنی تھی وہ آگے بیچ دی یا چھوڑ دی اور وہ گوشہ نشین ہو گیا. کہا اس امام کو کہا مجھے قرآن پڑھاؤ اور دین کی باتیں سکھاؤ، میں تمہیں تنخواہ دوں گا. اس امام جو تھا جس نے نماز پڑھائی تھی بڑا کوئی مخلص تھا، اس نے کہا بھائی یہ میرا فرض ہے، میں تجھے بلا معاوضہ قرآن پڑھاؤں گا اور دین بھی سکھاؤں گا. اس نے کہا بھائی تو اپنا فرض ادا کر، میں اپنا فرض ادا کروں گا، میں تیری خدمت کروں گا، میرے ذمہ فرض ہے. تیرا فرض ہے قرآن پڑھنا، میں بھی تیری خدمت کروں گا. تو وہ دین سیکھ کر بڑا نیک بن گیا. اس کو فون آئے دوستوں کو کہ تو نے یہ کام کیوں چھوڑ دیا، کیا ہو گیا، تجھے کیا ملا؟ اس نے کہا میں پہلے دکاندار تھا، مجھے سکون نہیں ملا، مال ملا، سکون نہیں ملا. پھر اس کے بعد میں موٹروں کو کاروبار کرتا تھا، گاڑیاں بیچتا تھا، کاروبار کرتا تھا، دولت بہت ملی لیکن سکون نہیں ملا. اب جب میں نے کلمہ پڑھا ہے تو مجھے دل میں سکون اور راحت مل گئی. اب میں کاروبار نہیں کروں گا. میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میری 7 پشتوں تک بھی وہ پیسے ختم نہیں ہوں گے. میں کاروبار نہیں کروں گا، میں اب دین پر ہی عمل کروں گا، قرآن ہی پڑھوں گا. تو سکون جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ بولو بھائی، ذکر کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ ناشتہ تو ملے گا انشاءاللہ، اتنے بھوکے نہیں کہ بول نہیں سکتے. دلوں کی راحت کس سے ملے گی؟ بولو ذکر کے ساتھ. اور سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. یہ صرف ذکر نہیں، ذکر مبارک ہے. تو اس کو ایک نماز میں تلاوت سننے سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور کاروبار چھوڑ کر وہ دین پر عمل کرنے لگا اور اس سکون کو بڑھانے لگا اپنے دل کی. نہ دولت سے، نہ بیٹوں سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کی یاد کرنے سے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن کریم. جن لوگوں نے قرآن کریم صحیح نہیں پڑھا ان کو چاہیے وہ قرآن کریم پڑھیں. آپ لوگ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں. میں پہلے بھی گزارش کرتا ہوں، ابتدا سے آخر تک قرآن نماز میں پڑھنا کوئی آسان کام نہیں. سارے حافظ بھی نہیں پڑھ سکتے. جب رمضان شریف میں تراویح میں پڑھاتے ہیں 12:15 تو اس کے لیے سارا دن پڑھنا پڑتا ہے اور ساری رات بعد لوگ پڑھتے ہیں، دور کرتے ہیں. تراویح ختم کی پھر وہ رات کو سوتے نہیں رمضان میں، رات کو دور کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سارا دن پڑھتے ہیں، تب جا کر سناتے ہیں تیسرے کاموں میں. تو لوگ سمجھتے مولوی فارغ ہے. کئی کہتے ہیں جو نکمے لوگ جو ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھ گئے. میں نے ٹی وی ریڈیو پر سنا، بڑے بڑے ہمارے سیاستدان کہتے ہیں جی جو لوگ فارغ ہیں، بیکار ہیں، وہ مسجدوں میں گھس گئے. یہ لفظ نے سیاستدانوں سے نام ہی دیا. وہ کہتے ہیں فارغ لوگ تھے اس لیے مسجد میں گھس گئے، اعتکاف والوں کو کہتے ہیں. اور مولوی کو کہتے ہیں مولوی کا کام ہے، مولوی کیا کرتا ہے؟ جو ایسی بات کرتے ہیں ذرا قرآن کریم فجر کی نماز میں اول سے آخر تک سنا کر دیکھیں، انشاءاللہ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. ان سے نہیں ہو سکے. وہ تو بیچارے سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے، بار بار کہا جاتا ہے نہیں، لقمے دیے جاتے ہیں اور پھر مشکل سے پڑھتے ہیں. ان کو کہا جائے دعا درود پڑھو، درود شریف پڑھ دیتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں پڑھتے. یہ اتنا بڑا عمل کیا ہے مفتی شمس الرحمان صاحب نے کہ ہم سارا دن دین کی تعریف کر
مسجد میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرا اپنا وجدان، اپنا احساس یہ بہت مشکل تھا. بڑے بڑے حافظ قاری، میں کوئی غیبت نہیں کر رہا، چند صورتوں سے نماز پڑھتے ہیں، 15-20 صورتیں ہوتی ہیں، انہیں کو بار بار پڑھتے ہیں. سارا قرآن نہیں پڑھتے. سارا قرآن کوئی ایک دو آدمی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور جس کو ایسا مربی مل جائے مولانا خادم حسین صاحب کی طرح. بس انہیں چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. کوئی علمی نکات بیان کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے.